بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں، کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں، ہر ادارے نے میرے ملک کو لوٹا ہے، کس کس کا نام بتاؤں۔ دوستو، ناظرین، اس پروگرام کو دیکھنا اور سمجھنا اور پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے ہمیشہ کی طرح یہی درخواست ہے کہ بیل والے بٹن کو بھی دبایا کریں، اس لیے کہ آپ کے پاس ہر بات بآسانی پہنچے۔ چینل کو تو آپ سبسکرائب کرتے ہی کرتے ہیں، بہرحال بیل والے بٹن کو بھی دبایا کریں۔ تو ناظرین، پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں رب ذوالجلال کے نام سے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جیسے تم مظلوموں کی مدد کرتے ہو ویسے ظالموں کی مدد بھی کیا کرو۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام جو ہیں کچھ پریشان سے ہو گئے کہ یہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے۔ آخر کار کہا کہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے، ظالم کا مدد کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کو تم جب ظلم کرنے سے روکو گے تو یہ سمجھو ظالم کی تم مدد کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ قرآن ہوتا ہے۔ میرے نبی کی بات کا جو بھی لفظ نکلتا ہے اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب تم ظالم کی مدد کرو گے تو یہ سمجھو کہ آپ ظالم کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، اور ظالم کی مدد کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو۔ جب ظلم کرنے سے روکو گے تو اس کی آخرت بہتر ہوگی، تو یہ اس کی مدد ہے۔ لیکن ہم نے اپنے ملک کے ظالموں کو، جابروں کو، بے ایمانوں کو ہر طرح سے روکا، ہاتھ جوڑ کر روکا، پاؤں پڑ کر روکا، اپنی مائیں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں نیلام کر کے بھی ہم نے روکا، معصوم بچوں کی قربانیاں دے کر بھی روکا کہ خدارا ظلم کرنے چھوڑ دو۔ لیکن ہمارے حکمران یہ بات سمجھ نہیں پائے۔ ہم نے تو نبی علیہ السلام کے جو ارشاد تھے ان کے اوپر پوری کوشش کی کہ ہم ان ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں، لیکن یہ ظالم ظلم کرنے سے باز نہیں آئے۔ لیکن آج ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو اتنا بڑا ظالم بنا دے کہ قیامت والے دن کوئی فرشتہ یہ نہ کہے کہ یا اللہ اس بندے نے آپ کی مخلوق کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، یہ سیدھا جہنم میں جائے۔ کس نے میرے ملک کو نہیں لوٹا؟ جب ایک آدمی کو جب اپنے گھر سے کوئی وراثت ہوتی ہے، اگر وراثت کا اس کو حصہ نہیں ملتا جو اس کا حق ہوتا ہے تو وہ آدمی شور ڈالتا ہے، وہ اپنا حق مانگتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ ٹیکس ہمارے گریبان سے پکڑ کے ہم سے وصول کرتے ہو، تو جو ہم اپنے حق مانگتے ہیں تو تم پھر بھی گریبان سے پکڑتے ہو، آگے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو، ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہو، کسی کے اوپر تشدد کرتے ہو، کسی کی بہن کو اٹھاتے ہو، کسی کی بیٹی کو اٹھاتے ہو، کسی کے معصوم بچے کو مار دیتے ہو۔ عمران ریاض کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ ایک عمران ریاض نہیں ہے، دنیا میں پتہ نہیں پاکستان میں کتنے کو عمران ریاض ابھی زندہ ہیں، کتنے کو آپ نے اٹھائے ہیں۔ سچ بات کرو تو آپ کو کڑوی لگتی ہے۔ جب آپ حق نہیں کسی کا دیں گے تو حق مانگنے والے حق تو مانگیں گے۔ جس طرح وراثت کا کسی کو حق نہیں ملتا تو وہ ہر کوشش کرتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے، آگے پیچھے چلتا ہے، حق والے کو تو اپنا حق لینا ہی ہوتا ہے۔ اگر پھر کوئی یہاں نہیں دیتا تو وہاں تو کسی کا باپ بھی نہیں پیچھے ہٹ سکتا حق دینے سے۔ ظلم پہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر گیس نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوتا، بجلی نہیں ہوتی، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ صحت کا کوئی نظام نہیں ہے، تھانوں کچہریوں کا کوئی نظام نہیں ہے کوئی بھی۔
थानों में चले जाओ, जो डाकू है उसको पेप्सी की बोतलें पिलाई जाती हैं, जो मजलूम है उसको जूतों में बैठा के गाली दी जा रही होती है। मुल्क को लूटने वाले हमारे साहब का जनरल, हमारे साहब का जज साहबान मुल्क को किस तरह दो हाथों से लूट कर लेकर गए हैं। वो किसी ने पूछा है? उनकी इतनी बड़ी किताब लिखी हुई है, लेकिन किताब के वर्कों को आप हाथ नहीं लगा सकते, आप पढ़ नहीं सकते उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस किताब की जिसने जिल्द करवाई है, जिसने बकायदा कापी बनवाई है, कापी बनवा कर जिल्द चढ़वाई है, वो अभी जिंदा हैं। तुम उन वर्कों को हाथ लगाओगे तो वो तुम्हारे हाथ काट देंगे। जो उन्होंने किया छोड़ दो, तुम कौन होते हो उनको पूछने वाले? वो जिस तरह में लूट कर चले जाएं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? लेकिन उस किताब को तुम अगर हाथ लगाओगे, जो जिल्द करने वाले हैं वो तुम्हारे हाथ काट देंगे, तुम उसको देख नहीं सकते। हमारे साहब के जर्नलों ने जो तबाही मचाई, जो साहब का जज साहब ने जो तबाही मचाई, आज तक किसी ने नहीं पूछा। सच्ची बात करो तो फिर आगे गिरेबान को आते हैं। हमारे बुजुर्ग एक मिसाल दिया करते थे कि रास्ते में चलो, अगर कुत्ते बैठे हुए हैं, कुत्तों को तुम अगर पत्थर मार दोगे तो वो काटने को आएंगे, भौंकेंगे। अगर तुम पत्थर नहीं मारोगे, आराम से गुजरोगे, वो तुम्हारी टांग पकड़ लेंगे। यहाँ तो हिसाब ये है, अगर बोलो तो तब भी गए, ना बोलो तो तब भी गए। इतने जुल्म, इतनी ज्यादतियां। इलेक्शन इधर होते हैं, ऐलान उधर होता है, लेकिन अब की ऐसा नहीं होगा। जिधर वोटिंग होगी उधर ही ऐलान होगा। ये नहीं कि वोटिंग इधर हो रही है तो ऐलान वहां से आ रहे हैं, ऐसा अब हरगिज़ नहीं होगा। अब अवाम ऐसा नहीं करने देगी। और दूसरा, नवाज शेख, तुम कान खोल कर सुन लो, तुम किस गलतफहमी में तुम मुब्तला हो, किस गलतफहमी में हो तुम? और तुम अपने आप को बड़ा कानूनदान समझता है, बड़ा सियासतदान समझता है। तेरे अंदर तो गधे जितनी भी अक्ल नहीं है। तेरे को अक्ल नहीं आती कि पाकिस्तान की अवाम क्या कह रही है, तुम कौन सी बोंगियां मार रहे हैं? तुझे बड़ा शौक है वज़ीर आज़म बनने का, 4.5 साल से कहाँ था तू? आज तेरे को याद है, तेरी पीढ़ी अब से यूं ही है वहां से? क्या तमाशा बना रखा हुआ है? फिर जिनके पास इंसाफ करने के लिए, जिनको हमारे मुल्क का ऐन जिसको ताकत देता है, हमारे मुल्क का ऐन उनको कहता है कि चोरों डाकुओं को, गिरेबानों को पकड़ो, वो हमारे जैसे साहबान जो हैं वो भी उनको सलाम कर रहे होते हैं, सलूट मारते हैं। इनके पास भी हमें कोई तवक्को नहीं इनसे इंसाफ मिले। ये भी जब अपने ओहदों पे आते हैं, ये भी आगे पाल्टो बाजियों में शामिल हो जाते हैं। ये कभी उनसे इंतकाम लेते हैं, कभी उनसे इंतकाम लेते हैं। ये ऐसे ही करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अपने इंतकाम के लिए अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता आप कुर्सी के ऊपर बैठे। वो बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला का, जब वो काफिर के साथ लड़ रहे थे, लेकिन उस काफिर ने हज़रत अली के चेहरे मुबारक पर थूक दिया तो हज़रत अली ने फ़ौरन छोड़ दिया। वो काफिर बड़ा हैरान हुआ कि आपने मुझे छोड़ क्यों दिया है? कहा, मैं तो हक के लिए लड़ रहा था, उस खालिक के लिए लड़ रहा था, मैं तो तौहीद के लिए लड़ रहा था। अब तुमने मेरे मुंह पे थूक दिया है तो तेरे दिल में ये आएगा कि शायद मैंने थूका तो उसका गुस्सा निकाल रहा है, मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा। इसीलिए अगर आप हक की बात नहीं कर सकते, आपको कोई हक ही नहीं है आप कुर्सी पर बैठे। आप अगर इंसाफ नहीं कर सकते, अगर आपने वही डंडियाँ मारी हैं, आपने वो इंतकाम लेने हैं, ये फलाने ने मुझे यूँ कह दिया तो मैं बदला लूँगा, फलाने ने मुझे यूँ कह दिया मैं बदला लूँगा, फिर आपको कोई हक नहीं पहुँच कुर्सी ऊपर बैठने के लिए। फिर हमारे मुल्क का एक वो अदारा जो बड़ा पावरफुल अदारा होता है, वो भी चौथा सतून है जिसको मीडिया कहते हैं। इनके अंदर भी ऐसे ऐसे गद्दार लोग हैं जो लिफाफा लेके पीछे हट जाते हैं, कभी हक की बात करने के लिए तैयार नहीं होते। ये भी उसी पुलिसी के ऊपर कामयाब होते हैं जब ये लिफाफा लेते हैं। लिफाफा देने वाले कहते हैं कि बस तुमने किसके खिलाफ भौंकना है, ये फिर उसी के खिलाफ भौंकते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कानून है? ईरान का एक बादशाह था जिसका नाम था परवेज़। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके पास एक पैगाम भेजा कि ये सारी ज़मीन मुसलमानों की है, इस ज़मीन का टैक्स दिया करो, नहीं तो मुसलमान हो जाओ। अगर मुसलमान नहीं होते तो इस ज़मीन का टैक्स दिया करो, ये मुसलमानों की ज़मीन है। अगर नहीं कर सकते तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। उस परवेज़ बादशाह ने, बदबख्त ने, नबी अलैहिस्सलाम का खत पढ़ के शीर कर दिया, फाड़ दिया। तो वो
صحابہ وہاں سے آ گئے تو آگے نبی علیہ السلام کو کہا تو نبی علیہ السلام نے اس پرویز کے نام کے اوپر برا بھلا کہا، اس لیے سمجھدار لوگ پرویز نام نہیں رکھتے۔ پھر اس بادشاہ نے کیا کیا، اس بادشاہ نے نبی علیہ السلام کے پاس ایک لیٹر بھیجا اپنے آدمیوں کے ہاتھ میں۔ وہ آدمی جب لیٹر لے کر آئے تو نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے تو نبی علیہ السلام کے قدموں سے ان کی نظریں نہیں ہٹتی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنے کی تو کسی کی اوقات ہی نہیں تھی، کوئی نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے، چہرہ ان کا دیکھ سکے، لیکن پاؤں سے نظریں نہیں ہٹتی تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، تم ابھی آئے ہو تو چلے جاؤ، تمہارا مالک، تمہارا خدا، تمہارا بادشاہ یہ نہ سمجھے کہ شاید ہم نے تمہیں قید کر لیا ہے یا تمہیں مار دیا ہے۔ کہنے لگے نا جی، جب تک دیکھا نہ تھا تب تک سمجھا نہ تھا، اب دیکھ لیا، اب ہم کیسے جائیں گے، ہم جو اب یہیں کے ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ جب دیکھا تو پھر سمجھ آئی۔ تو میں یہ جو مثال دے رہا ہوں، لوگوں کی دماغ کی کھوپڑی کم ہے، وہ جو ہے ترجمہ ہر چیز کا الٹا کرتے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا ترجمہ الٹا کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو فتویٰ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہا کہ جب تک دیکھا نہ تھا تب تک سمجھے نہ تھا۔ اسی طرح یہ جب عمران خان جو تھا، عمران خان کو جب لوگ کبھی صحیح سے نہیں جانتے تھے سیاست کے اندر کہ کس طرح کا آدمی ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ تھا، لیکن اب لوگوں کو جب پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان ایک سچا آدمی، ایک ایماندار اور ملک سے محبت کرنے والا ہے، تو لوگ اس کو چھوڑ کر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ تم لوگ اپنے دل سے غلط فہمی چھوڑ دو۔ باقی رہی یہ نواز شریف، آج کی بات نہیں ہے، میں 62 سال میری عمر ہے، میری 12 سال عمر تھی میں جب سے میں عمران خان کو جانتا ہوں۔ آج سے 50 سال پہلے بھی عمران خان ہیرو تھا، آج بھی عمران خان ہیرو ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے یہ نواز شریف تو کہیں لویا کہیں کوٹتا ہو، ہم اس وقت کے عمران خان کو جانتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ہمارے کافی اداروں کے سربراہ جو ہیں، جو بھی لمبردار بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اس وقت ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب سے ہم عمران خان کو جانتے ہیں۔ اب وہ بھی آگے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بہت بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے بزرگوں کی جب ہمیں باتیں یاد آتی ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں جب انڈیا سے ہجرت کر آئے تو راستوں میں ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہندو جو ہیں یہاں پر وہ چھرا کھنجر مار کے ایسے اوپر اٹھا لیتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو مسلح۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، ہمارے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ فرق اتنا ہی ہے کہ وہ کھنجر سے مار کے اوپر اٹھا لیتے تھے، تو یہ دم دے دے کے گٹ گٹ کے مرنے کا ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ خدایا چھوڑ دو ظلم کرنے، جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے تم لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، تم لوگ اس کو گریبان سے پکڑتے ہو، تشدد کرتے ہو۔ میں ایک آدمی، عام سا آدمی ہوں، میں کوئی لکھا پڑھی نہیں، ان پڑھ آدمی ہوں، میں کوئی لیڈر نہیں، کوئی سیاستدان نہیں ہوں، لیکن آپ جو کر رہے ہو آپ غلط کر رہے ہو۔ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل اپنی طرف سے کر دیا ہے کہ ظالم و ظلم کرنے سے باز آ جاؤ۔ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے ظلم سے نہیں باز آتے، تو پھر آخر میں یہی دعا مانگیں گے کہ یا اللہ ان کو اتنا کہ بڑا ظالم بنا دے کہ قیامت والے دن کوئی فرشتہ یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ اس بندے نے آپ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی تھی، یہ سیدھا جہنم میں جائیں، یہ جہنم کے حقدار ہیں۔ آپ لوگ جو ہمارے ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں، ہمارے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، جو بھی آتا ہے اس ملک کو وہ لوٹتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ اس ملک کو لوٹ کر کہاں پہ جا رہے ہو۔ بہت دور کی باتیں میں نہیں کرتا، مجھے ابھی کی بات بتاؤ۔ آپ نے تم خدا کو مانتے ہو اسی خدا کو اپنے سینے کے اندر حاضر ناظر جان لو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کو سامنے رکھ کے بتاؤ یہ باجوہ بھی گیا ہمارے ملک کو لوٹ کر نہیں گیا؟ کیوں نہیں اسے پوچھا گیا؟ ایک وہ ڈم والے بابا تھے، ڈم بنانے والے بابا، وہ کہاں ہیں؟ ان کا پیسہ کہاں گیا ہے؟ یہ ابھی ہمارے بندیال صاحب گئے ہیں، ان سے کسی نے کیوں نہیں پوچھا یہ کیوں ملک کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ پھر اگر ان سے کوئی بات پوچھو تو کیا دیتے تھے جی ہماری توہین کر دی گئی ہے، اس کے اوپر لاؤ توہین، لاؤ جی عدالت کی توہین کر دی ہے، جی فلانے جج کی توہین کر دی ہے۔ اور تم توہینوں والے کون ہوتے ہو؟ تم انصاف کیوں نہیں عوام کو دیتے ہو؟ تم عوام کی ٹیکس سے تم پیسہ کھاتے ہو، عیاشی کرتے ہو، تو انصاف تم نہیں دیتے عوام کو، تو آپ لوگ بھی سیاست میں آ جاتے ہو۔ اگر آپ لوگوں نے حق اور سچ کی بات نہیں کرنی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، آپ اس کرسی کے اوپر بیٹھے اگر آپ نے اپنے انتقام لینے ہیں تو۔ پتہ نہیں یہ لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔